سر پہلے تھوڑا سا انٹرنیشنل ایسپیکٹ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو ایران اور امریکہ کے ڈائیلاگس کی بات ہو رہی تھی تو کل تک ایسا لگ رہا تھا کہ شاید پھر کوئی مسئلہ آ گیا ہے، لیکن آج دونوں طرف سے بات ہوئی ہے کہ جی اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ایبسنس میں یہ جو سارے مسائل آ رہے ہیں یہ کتنے نقصان دہ ہو سکتے ہیں ان ڈائیلاگس کے لیے؟ جی دیکھیے، انفارچونیٹلی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایسا ہوا تھا کہ کچھ دن پہلے جب ہم نے دیکھا کہ ایک سنگاپور کے فلیگ کا ٹینکر اس پہ حملہ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر امریکہ نے بھی کاؤنٹر سٹرائک کر دی، اور پھر کچھ لگا یوں کہ شاید یہ پروسیس دوبارہ سے ڈی ریل ہو جائے، لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہوا۔ آئی تھنک دونوں اطراف، چاہے وہ یو ایس ہے یا ایران ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈی ایسکلیٹ کرنا ہی ان کے انٹرسٹ میں ہے۔ اگر آپ ایران کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو ان کے، اگر آپ اس ایم او یو کو آپ دیکھیں گی تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر تو بلینز آف ڈالر کی بات کی گئی ہے، ریکنسٹرکشن کی بات کی گئی ہے، اکنامک ریوائول کی بات کی گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے اندر موجود بھی جو دانش مند لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس ایم او یو کے بعد آنے والی وہ جو ایک 60 دن کے پیریڈ کے بعد جو ایک مربوط ڈیل ہے جو ہم سب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ ہوگی، تو اس کے نتیجے میں ان کے ملک کے اندر بھی اکنامک ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، ان کے اوپر جو ان کے منجمد اثاثے ہیں وہ ریلیز ہو جائیں۔ تو ایک تو وہ راستہ ہے، اور دوسرا وہ راستہ ہے کہ دوبارہ سے آپ ایسکلیٹ کر دیں۔ اسی طرح امریکہ بھی اس خطے میں اوبویسلی بہت عرصے سے، 4 ماہ سے ان کی جو افواج ہیں وہ یہاں پہ انہوں نے بیڑا ڈالا ہوا ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی لمبے پیریڈ کے لیے تو یہاں نہیں رک پائیں گے۔ ان کے لیے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ جنگ کو دوبارہ شروع کرے۔ تو آف کورس اس چیز کا ادراک ہے وہاں پہ، ڈپلومسی نے پریویل کیا، اور ڈسکشنز جو ہیں وہ کنٹینیو کر رہی ہیں قطر میں۔ آپ نے پوچھا کہ پاکستان کا نہ ہونا، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان نہیں ہے اس پروسیس میں۔ پاکستان موجود ہے، پاکستان کی ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کچھ ٹیکنیکل معاملات اس طرح کے تھے جہاں پہ ٹیکنیکل ڈسکشنز تھیں، اور اس میں اگر ہمارے ساتھ ہمارا برادر ملک قطر کوآپریٹ کرتا ہے، اور انہوں نے بھی ایک بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے پاکستان کا بھی، قطر کا بھی۔ اس کو ہم ایسے نہ دیکھیں کہ پاکستان پروسیس میں نہیں ہے، پاکستان بالکل پروسیس کے اندر انوالوڈ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی الحمدللہ سچویشن جو ہے وہ کسی حد تک کچھ چھوٹی موٹی ٹیدنگ پرابلم ضرور ہیں، لیکن معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اگر آپ خصوصاً یہ دیکھیں کہ یہ اتنا پیچیدہ اور گمبھیر مسئلہ ہے، اس کی جو الجھی ہوئی گتھیاں ہیں ان کو سلجھانے میں کچھ وقت لگے گا۔ ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا چھوٹا موٹا اتار چڑھاؤ بھی آئے، لیکن جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ فوکس جو ہے وہ ڈائلاگ اور ڈپلومسی پہ ہی ہے، جو ایک میں سمجھتا ہوں بہت ہی خوش آئند پہلو ہے اس تمام پروسیس کا۔ اچھا سر، آپ نے تو ایک پازیٹیو ایسپیکٹ اس کا اجاگر کیا ہے، لیکن ایک یہ اینگل بھی ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ جب پاکستان میں مذاکرات ہو رہے تھے تو قطر اس میں اس طرح ڈائریکٹلی تو انوالو نہیں تھا، لیکن اب جب قطر میں یہ بات چیت ہو رہی ہے ڈیلیگیشنز کی، تو اس میں پاکستان کا ہونا بھی آبویسلی فورن سفارتی لحاظ سے اس طرح درست نہیں ہوگا۔ تو کیا ایک تو پاکستان کی جو ایبسنس ہے وہ اس پہ کیا کوئی نیگیٹو رول پلے کر سکتی ہے، اور دوسرا پاکستان کی موجودگی سے کتنا فرق پڑتا ہے اگر پاکستان کو بھی اس میں آن بورڈ رکھا جاتا؟ ثنا صاحبہ، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان آن بورڈ نہیں ہے۔ اوبیسلی اسلام آباد میں مذاکرات آپ جانتی ہیں، وہ تو صرف ایک راؤنڈ آف ٹاکس ہوئے تھے 20 گھنٹے کے اوپر محیط۔ اس کے بعد جتنی بھی ڈسکشنز ہوئی ہیں وہ تو آپ جانتی ہیں پس پردہ ہوئی ہیں، بائی 2-3 وزٹس ہوئے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کے، محسن نقوی صاحب کے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف کمیونیکیشن کے جو ٹولز ہیں ان کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ہمارے فیلڈ مارشل نے، پرائم منسٹر وہاں کے جو ہیں جے ڈی وینس، انہوں نے وہ تو مذاکرات کا عمل جاری رہا۔ قطر کا میں سمجھتا ہوں اس پروسیس میں شامل ہونا، میں اس کو بہت مثبت انداز میں یوں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بات کی تھی کہ جب ایران پہ حملہ کیا گیا تو اس کے بعد جس انداز میں اس سے ریٹیلیٹ کرتے ہوئے گلف ممالک کو ٹارگٹ کیا، تو گلف ممالک بھی ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر بن گئے ہیں اس پروسیس میں۔ اور ایسا کوئی بھی حل جس حل کے اندر گلف ممالک کا پوائنٹ آف ویو شامل نہ ہو، وہ میں سمجھتا ہوں دیر پا نہیں ہوگا۔ تو قطر کا شامل ہونا تو اس حوالے سے بہت خوش آئند ہے کہ وہ نمائندگی کر رہے ہیں عرب ورلڈ کی، خلیجی ممالک کی۔ اور آف کورس پاکستان پروسیس سے باہر نہیں ہے، پاکستان از ویری مچ پارٹ آف اٹ۔ آئی تھنک انہوں نے اپنے کام کو تھوڑا سا ڈیوائڈ کیا ہے، آرگنائز کیا ہے۔ پاکستان نے 4 ماہ تک اس پروسیس کو چلایا۔ ایون آپ نے دیکھا جب سوئٹزرلینڈ کے اندر بھی ڈسکشنز ہو رہی تھی تو وہاں پہ بھی چاروں فلیگز جو تھے وہ لگے ہوئے تھے۔ ایم او یو بھی جو ہے وہ اسلام آباد ایم او یو ہے، تو پاکستان بالکل اس پروسیس کا حصہ ہے۔ صرف کچھ ایسپیکٹس ہیں ایسے جو کہ ٹیکنیکل لیول پہ ہیں، وہاں پہ قطر جو ہے وہ ہمیں بہت اچھی طرح سے سپورٹ کر رہا ہے،
اور پاکستان کے جو اہلکار ہیں فورن آفس کے جو ہمارے کولیگز ہیں وہ بالکل رابطے میں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو پاکستان جو ہے وہ اٹس ویری مچ انگیجڈ. پاکستان کی میڈیشن کنٹینیو ہو رہی ہے. قطر اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور لیڈ میڈیٹر پاکستان ہی ہے. ہوں. اچھا سر، ایک اور ایسپیکٹ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو پاکستان، obviously ہم ایک بیرونی محاذ پر تو اپنا کردار ادا کریں لیکن کچھ ہمیں اندرونی چیلنجز بھی ہیں. تو اس پہ اگر میں ایک ایک کر کے آؤں تو جو بھارت اور افغانستان کا کردار ہے، ابھی ریسنٹلی جو افغانستان کے ساتھ ہمارا پورا ایک کیس ہوا، ہم نے اٹیکس کیے ان کے علاقوں پہ، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ وہ شاید انٹرسٹڈ نہیں ہے یا تو سننے میں، یا پھر ان کے اختیار میں نہیں ہے وہ ٹی ٹی پی جن کا بھارت کا جس پہ انفلوئنس موجود ہے. تو آپ کے خیال میں جو پاکستان کی پالیسی ہے، یہی الٹیمیٹ سولوشن ہے اس چیز کا کہ ہم دہشت گردی کی روک تھام کے لیے خود ہی اٹیکس کریں؟ افغانستان خود اس چیز کو نہیں جی. ایڈریس کرے گا؟ اور دوسرا، یہ جو بھارت یہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کو خراب کرنے کی ریجن میں کوشش کرے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اس میں جی میری نظر میں 2 یا 3 پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت کا آپ نے ذکر کیا، ہم اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے بھارت انفارچونیٹلی پاکستان کے بارے میں ہمیشہ سے پوری دنیا میں ایک نیگیٹو پرسیپشن بلڈ کرنے کے لیے اس کی جو تمام فورن پالیسی کا محور رہا ہے. واشنگٹن میں، لندن میں، مختلف جو اہم ترین کیپٹلز ہیں دنیا کے، وہ پاکستان کو وہاں پہ لابیسٹ ہائر کر کے وہ پاکستان کو انفیئرلی اور انجسٹیفائبلی کبھی دہشت گردی سے جوڑ دیتا تھا. یعنی ان کی جو فورن پالیسی تھی اس کا تمام ٹارگٹ پاکستان ہوتا تھا، جس کا مظہر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی کوئی فلم اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے میڈیا کو دیکھ لیں، ان کی گورنمنٹ کو دیکھ لیں، وہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان فوبیا ہوا ہے ان کو. تو اس حوالے سے جب پاکستان نے انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے میدان میں اتنا بہترین جو ہے کردار ادا کرتے ہوئے ایک سپر پاور کو اور ایک ایڈورسری کو ایک میز پہ لایا اور ایک پوٹینشلی جو ایک تیسری جنگ عظیم بن سکتی تھی اس کو روکا، تو پاکستان کی جو ڈپلومیٹک پوزیشننگ ہے وہ دنیا میں بہت انہانس ہوئی. تو اس کے علاوہ اس سے پہلے آپ جانتی ہیں جب انہوں نے ہمارے اوپر ایک جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی، اس وقت بھی پاکستان کی افواج نے، پاکستان کی ایئر فورس نے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا پاکستان کے ہر شہری نے ایک بنیان المرصوص بن کے اپنے ملک کا دفاع کیا اور بھارت کو منہ کی کھانی پڑی. تو بھارت کو جو ہے پسپا ہوا ہے، ملٹریلی بھی وہ اس کو پسپائی نظر آئی، اپنی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی پسپائی نظر آئی. تو مجھے لگتا ہے وہ بوکلاہٹ کا شکار ہو کے اس نے پھر کبھی جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، کبھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ تانے بانے بی ایل اے کے ساتھ مل جاتے ہیں ان کے. تو وہ پاکستان کے اوپر مختلف انداز میں پھر ان کی جو سوشل میڈیا ہے، ان کی جو سائبر وارفیئر ہے، انفارمیشن ڈومین میں جو وہ جنگ لڑ رہے ہیں، تو ان کی وہ پاکستان کو کسی نہ کسی انداز میں ٹارگٹ کر رہے ہیں. انفارچونیٹ ہے کہ افغانستان کے اندر جو لوگ ہیں، دیکھیے افغانستان کے جو لوگ ہیں، عوام ہیں، ان سے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے عوام کی کوئی بھی دشمنی ہے. ہمیں تو یاد ہے، ہم تو جب ان کے اوپر جنگ مسلط ہوئی یو ایس ایس آر کی طرف سے، تو ہم نے ان کو ویلکم کیا. ہمارے جو ایک مذہب ہے، ایک ہمارے کلچر ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہے، ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں ہماری، افغانی بھائی جتنے بھی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ جو رجیم اس وقت برسر اقتدار ہے، وہ کچھ ایسے عناصر کی پشت پناہی کر رہی ہے جس کو بھارت استعمال کر کے پروکسیز ہیں. ہم آپ کے پروگرام میں پہلے بات کرتے ہیں پروکسیز جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں،